السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے خود کے چینل پر۔ میں لے کر آئی ہوں نہ ہم جانے نہ تم جانو کی 11 ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور یہ جو لوگ چھپکے سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ان سے میری خاص ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ایک آدھا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلو، بندہ زیادہ تو نہیں لیکن کم از کم سلام کا جواب تو بندہ کمنٹ میں دے ہی سکتا ہے نا، بٹ آپ لوگ تو کمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کمنٹ کرتے ہیں کوئی آپ کو ایپیسوڈ میں سے کون سی چیز اچھی لگی ہے کون سی بری لگی ہے۔ بس ایک بندی ہے جو لگاتار میری مطلب ویڈیو کو لائک بھی کرتی ہے اور کمنٹ بھی کرتی ہے، تو اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، وہ میری ایپیسوڈ کا انتظار کرتی ہے تو اسی کی وجہ سے میں پھر جلدی ایپیسوڈ دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خیر چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ نمرہ کا جنازہ ہونے کے بعد کچھ دیر حوریہ لوگ وہاں ٹھہرے، پھر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حوریہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی، اسے اس بات کا شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں بات نہیں کی نمرہ سے، اور شاید اسے اس بات کا پچھتاوا ہمیشہ ہی رہنا تھا۔ وجدان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور بار بار حوریہ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ باہر کی طرف دیکھ کر ابھی بھی رو رہی تھی۔ نسیم بی بی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے نسیم بی بی کمرے میں چلی گئی اور حوریہ بھی بنا کوئی بات کیے بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ حوریہ بس کرو، اتنا رونا ٹھیک نہیں ہے، تم جتنا اس کے لیے رو گی اسے تکلیف ہوگی، پلیز مت رو۔ وجدان اسے مسلسل روتا دیکھ کر کہتا ہے۔ حوریہ کچھ نہیں کہتی، بس کروٹ لے کر لیٹ جاتی ہے تو وجدان بھی بنا کچھ کہے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وجدان کو دوبارہ سے حوریہ کی آہوں کی آواز آتی ہے تو وہ اس کی طرف کروٹ بدل کر دیکھتا ہے۔ حوریہ مت رو اس طرح، تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، سو جاؤ۔ وجدان تھوڑا اس کے قریب ہو کر پریشانی سے کہتا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں، مجھے پچھتاوا کھائے جا رہا ہے، مجھے چین نہیں مل رہا۔ حوریہ مزید ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے قریب ہوتی ہے۔ حوریہ یہاں آؤ، سر رکھو یہاں پر۔ وجدان نے اپنا بازو لمبا کر کے اسے وہاں سر رکھنے کو کہا تو حوریہ نے چند ثانے سوچنے کے بعد وہاں سر رکھ دیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجدان اسے تھوڑا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ بس خاموش، اب تم کچھ نہیں کہو گی، بس سو جاؤ ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے۔ وجدان اس کی بات کاٹتا ہوا کہتا ہے۔ حوریہ چپ چاپ وجدان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹی رہتی ہے اور وجدان اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد حوریہ نیند کی گہرائی میں چلی جاتی ہے اور وجدان گہرا سانس لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر خود بھی آنکھیں موند لیتا ہے۔ صبح وجدان کو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ حوریہ بالکل اس کے قریب تھی، اس کا سر وجدان کی گردن کے پاس تھا اور ایک ہاتھ اس نے اس کے اوپر سے گزار کر رکھا تھا۔ پہلے تو وجدان اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر اس نے محسوس کیا کہ حوریہ کا جسم کچھ زیادہ ہی گرم ہے تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ اوہ نو، اسے تو بخار ہے۔ وجدان نے فوراً اسے سیدھا لٹاتے ہوئے کمبل اس پر ٹھیک کیا۔ وجدان نے ٹائم دیکھا تو 6:15 ہوئے تھے۔ اس وقت تو سب گھر والے سو رہے ہوں گے، کیا کروں میں؟ اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں آ سکتا؟ اس نے حوریہ کو آواز لگائی۔ حور، وجدان کی آواز محبت سے بھری تھی۔ حوریہ نے تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی۔ وجدان اس کی آنکھیں دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی۔ وجدان جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف بھاگا، وہاں سے اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور ایک باؤل میں ڈھیل دی اور وہ باؤل لے کر کمرے میں آ گیا۔ الماری سے اس نے کچھ پٹیاں نکالی اور اسے پانی کے اندر ٹپ کرتے ہوئے وہ حوریہ کے ماتھے پر رکھنے لگا۔
وجدان بالکل اس کے پاس بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وجدان کو اس کا بخار تھوڑا کم ہوتا محسوس ہوا۔ حور، آنکھیں کھولو، بتاؤ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وجدان نے فکر مندی سے کہا۔ حریہ سے سر درد کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس نے بس اپنی آنکھیں کھول کر اسے ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا، لیکن وجدان سمجھ گیا کہ اس کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹھے رہیں میرے پاس۔ وجدان بیڈ سے اٹھنے لگا تو حریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حور میں ابھی آتا ہوں، ڈاکٹر کو کال کر کے۔ وجدان نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، نہیں آپ نہ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ حور بمشکل بولی، حور مجھے پتہ ہے تم ٹھیک نہیں ہو، میں ابھی آتا ہوں، ریلیکس۔ نہیں آپ نہ جائیں، کمرے سے باہر میرے پاس بیٹھے رہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حور معصوم سا منہ بنا کر کہا تو وجدان کو اس کے اس انداز پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ بیٹھ گیا۔ اوکے میں کہیں نہیں جاتا۔ وجدان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ حریہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کتنا سکون ہے اس شخص کے پاس ہونے سے۔ وجدان نے سائیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے ایک ملازم کو کال کی۔ بخش، ابھی اسی وقت کسی لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کر، فوراً۔ وجدان نے اپنے ملازم کو سنجیدگی سے کہا۔ سر اتنی صبح میں؟ بخش نے کہا، ابھی اور اسی وقت انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وجدان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جی سر۔ ملازم نے وجدان کی غصے والی آواز سن کر ڈرتے ہوئے کہا۔ وجدان نے کال کٹ کر دی اور دوبارہ سے حریہ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ امی پلیز کچھ کھا لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، فرحین اپنی امی سے کہتی ہیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا فرحین، میری بیٹی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا فرحین۔ اس نے عبداللہ سے کہا تھا کہ امی سے کہو مجھ سے ایک بار مل لے، لیکن میں اس کے کمرے میں نہیں گئی فرحین، میری بچی بھوکی سو گئی اور دوبارہ اٹھی ہی نہیں۔ سغرا بی بی رو کر اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، امی پلیز صبر کریں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس اس کے لیے دعا کریں کہ اسے اللہ جنت میں جگہ دے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ فرحین اپنی امی کے آنسو صاف کر کر کہتی ہے، فرحین میں اپنی بچی سے ناراض تھی، اس کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کی میں ابھی اتنی سخت دل ہو گئی اور دیکھو وہ مجھ سے پکا ناراض ہو کر چلی گئی۔ امی پلیز خود کو سنبھالیں، ہم نے آپ ہی کا دکھ سہ لیا ہے، اب آپ کو ایسے دیکھ کر ہم نہیں جی سکتے، پلیز امی میری خاطر، عبداللہ کی خاطر اور رحمان کی خاطر خود کو سنبھال لیں، ہمیں آپ کے پیار کی ضرورت ہے امی۔ فرحین اپنی امی کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہتی ہیں، امی پلیز آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس کی اتنی ہی زندگی تھی، ایسے رو کر آپ نمرہ کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ رحمان اپنی امی کے پاس آ کر کہتا ہے۔ سغرا بیگم روتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھتی ہے اور انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کیوں پریشان تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھتی تھی اور وہ کس بات کا دکھ لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ امی پلیز کھانا کھا لیں، میں تو آپ کا سب سے پیارا بیٹا ہوں نا، میری بات مان لیں پلیز، آپ کو نمرہ آپی کی قسم۔ چھوٹا عبدالرحمان اپنی امی کے پاس آ کر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہتا ہے، یہ لے امی کھا لیں۔ عبداللہ روٹی کا نوالا بنا کر اپنی امی کے منہ کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ روتے ہوئے کھا لیتی ہے۔ امی ہم تینوں ہیں نا آپ کے پاس، آپ کو کبھی بھی نمرہ آپی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ عبداللہ چھوٹے چھوٹے نوالے اپنی امی کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ چپ چاپ کھاتی ہیں لیکن کچھ نہیں کہتی، بس آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ وہ کیسے بتاتی کہ نمرہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سر ڈاکٹر آ گئی ہیں، بخش نے وجدان کو کال پہ بتایا۔ ٹھیک ہے، حاجرہ بی کے ساتھ انہیں کمرے میں بھیجو۔ ٹھک ٹھک، آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر وجدان نے بلند آواز میں کہا۔ حاجرہ بی کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر وجدان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وجدان نے انہیں ادب سے سلام کیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے حریہ کے پاس جا کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا جو کافی حد تک اب نارمل تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کو انجیکشن نکالتا دیکھ کر وجدان نے کہا۔
ان کا بخار اب کافی حد تک ٹھیک ہے، انجیکشن لگانے سے یہ بہتر ہو جائیں گی۔ نہیں، رہنے دیں، انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی میڈیسن ریکمینڈ کر دیں، وجدان فکر مندی سے کہتے ہیں۔ وجدان فکر مندی سے کہا وجدان نے فکر مندی سے کہا، سر انجیکشن لگانے سے یہ جلدی بہتر ہو جائیں گی، نہیں انہیں تکلیف ہوگی انجیکشن سے۔ وجدان کے اس طرح فکر مند ہونے پر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سر یہ چھوٹا سا انجیکشن ہے، اس سے انہیں زیادہ پین نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا زیادہ پین نہیں ہوگا نا؟ جی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہتے ہوئے حریہ کے بازو پر انجیکشن لگا دیا اور وجدان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ دیکھیں سر، انجیکشن لگ گیا اور آپ کی مسز کو پین بھی نہیں ہوا، آپ ایم ہی ٹینشن لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر کہا، وجدان نے صرف اتنا ہی کہا، یہ کچھ میڈیسن ہے، انہیں کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر پھر یہ میڈیسن دے دیجیے گا، انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھتے ہوئے وجدان کی طرف ایک پرچی بڑھا دی۔ حاجہ بھی یہ پرچی پکڑیں اور بخش سے کہیے گا کہ فوراً میڈیسن لے کر آئے۔ وجدان نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے سلپ پکڑ کر حاجہ بھی کو تھمائی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ کو بخش دوبارہ واپس چھوڑائے گا۔ وجدان نے ڈاکٹر سے کہا، جی شکریہ۔ ڈاکٹر نے مختصر کہا اور حاجہ بھی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وجدان حریہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر دیکھنے لگا جہاں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا، پھر نرمی سے اس جگہ پر اپنے لب رکھ دیے تو حریہ تھوڑا سا قسم کھائی تو وجدان فوراً اس کا بازو چھوڑ کر دوبارہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ دیر تک حریہ کا بخار اتر گیا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وجدان اس کے بالکل پاس تھا۔ حریہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے حور؟ وجدان نے اسے آنکھیں کھولے دیکھ کر کہا، جی اب میں بہتر ہوں۔ حریہ کہتے ہوئے وجدان سے تھوڑا دور ہوئی تھی کیونکہ وہ بالکل اس کے پاس تھی۔ اچھا تو تم فریش ہو جاؤ، میں کمرے میں ہی کھانا منگواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وجدان اسے خود سے دور ہوتا دیکھ کر خود ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ حریہ نے مختصر کہا اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں کل کی رات کبھی نہیں بھولوں گا حور، پتہ نہیں اب تم میرے اتنے قریب کب آؤ گی، لیکن یہ لمحہ میرے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ وجدان واش روم میں جاتا دیکھ کر سوچتا ہے۔ وجدان کمرے سے باہر نکلتا ہے تو لاؤنج میں شمشاد بیگم بیٹھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ نسیم بی بی بھی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہے حریہ؟ مجھے ابھی حاجرہ بی نے بتایا کہ اسے بخار تھا۔ جی امی اب وہ بہتر ہے، صبح آپ کو بتانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، آپ سو رہی تھی تو اس لیے۔ بیٹا تو مجھے بتا دیتے، میں آ جاتی، نسیم بی بی نے کہا۔ نہیں آنٹی، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، خیر اب وہ ٹھیک ہے۔ اچھا چلو پھر میں ناشتہ لگواتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، شمشاد بیگم کہتی ہے۔ نہیں امی، آپ ہمارا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیجیے گا، ہم ادھر ہی ناشتہ کریں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم دونوں کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، پھر جب تم لوگ ناشتہ کر لو گے تو میں حریہ کا حال پوچھ لوں گی، شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ جی امی۔ وجدان یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ حریہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ سے وجدان سے الگ ہی سوتی تھی، ان دونوں کے درمیان زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ نسیم بی بی بھی اب اپنے ابو کے پاس چلی گئی تھی، وہ اکیلے ہی رہتے تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے والد کے پاس رہے گی، اور آتے وقت اس نے حریہ کو سمجھایا تھا کہ وہ وجدان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لے۔ بھابھی اگلے ماہ میں نے 17 سال کی ہو جانا ہے، اس بار تو آپ بھی میری برتھ ڈے میں شامل ہوں گی۔ کومل حریہ کے ساتھ بیٹھتے ایل ای ڈی میں کارٹون دیکھ رہی تھی، یاد آنے پر اس سے کہا، ارے واہ، تو ہماری گڑیا 17 سال کی ہونے والی ہے، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ حریہ نے خوشی سے کہا، ہاں واقعی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس بار آپ بھی ہوں گی۔ میں تو بھائی سے کہوں گی اس بار ہم بڑی سی پارٹی آرگنائز کرتے ہیں۔ کومل نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا،
ہاں ضرور، کیوں نہیں، آخر تو ان کی گڑیا کی برتھ ڈے ہے نا۔ حوریا نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہاں پر تو بھابھی اور نند کی پیار کی فل مووی چل رہی ہے، تانیہ نے لاؤنج میں آتے ہوئے کہا۔ تانیہ آپی آپ، واو کیا سرپرائز ہے، آئیں بیٹھے۔ کومل صوفے سے اٹھ کر اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں میں نہیں آ سکتی، تانیہ نے ایک آئی برو اٹھا کر کہا۔ نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، آپ ایسے اچانک، وہ بھی اکیلی آ گئی اس لیے کہا۔ میرا دل کیا تھا یہاں سے گزری تو سوچا کیوں نہ تم لوگوں کے گھر سے ہوتی جاؤں اور چاچی جان سے بھی ملتی جاؤں اور تمہاری بھابھی سے بھی ملاقات کرتی جاؤں۔ کیسی ہو تم؟ تانیہ نے حوریا کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ حوریا نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا تانیہ آپ ہی بتائیں کیا لیں گی آپ؟ بس اورنج جوس، اور چاچی جان کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلا دو۔ امی تو آج صبح ہی ماموں کے گھر چلی گئی تھی، تو وہ تو پرسوں آئیں گی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے جوس کا بول کر آتی ہوں، کومل نے کہا۔ نہیں کومل تم بیٹھو، میں بول کر آتی ہوں۔ حوریا اسے جاتا دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر کہتی ہے۔ نہیں بھابھی آپ بیٹھے، میں کہہ دیتی ہوں۔ ہاں تم بیٹھو نا میرے پاس، ہم کچھ دیر باتیں کرتے ہیں، آنٹی تو ہے نہیں تو تمہارے ساتھ ہی کچھ دیر ٹائم سپینڈ ہو جائے گا، تانیہ کہتی ہے۔ ہاں بھابھی آپ باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ کومل یہ کہہ کر کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہاں تو حوریا بتاؤ کیسی جا رہی ہے شادی لائف؟ تانیہ پوچھتی ہے۔ بہت اچھی جا رہی ہے۔ اچھا اچھی جا رہی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ ویدانت تمہیں کبھی بھی بیوی کا مقام نہیں دے گا۔ خیر شاید میں غلط تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حوریا اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہے۔ تمہارے منہ سے لگ رہا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ویدان اور تمہارے ساتھ خوش؟ ہا 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 ہا۔ تانیہ اس کی بات سے زور سے ہنستی ہے۔ وہ صرف میرا ہے، تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہاں ہے ہی کیا، تم میں عام سی شکل صورت کی مالک ہو۔ ایک راز کی بات بتاؤں، بہت جلد وہ میرا ہونے والا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ حوریا غصے سے کہتی ہے۔ بدتمیزی نہیں ہے، حقیقت بتا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ویدان آ کر سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، شکر ہے ویدان تم آ گئے، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی میں، تانیہ کے ایک ادا سے کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تم کب آئی اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ ویدان اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پاس ہی ریسٹورنٹ تھا، ادھر آئی تھی تو سوچا تم لوگوں کے گھر سے ہوتی جاؤں۔ اچھا چلو صحیح ہے، بیٹھو، حور کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ویدان اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا حوریا سے کہتا ہے۔ جی۔ حوریا یہ کہتی ہے اور وہ دونوں کمرے کی طرف چل دیتے ہیں۔ آہ میرا پاؤں۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج سے باہر ہی نکلتے ہیں کہ تانیہ چیختے ہوئے کہتی ہے۔ کیا ہوا ہے، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ ویدان اس کے پاس آ کر سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ویدان ابھی میں اٹھنے ہی لگی تھی تو میرا پاؤں پھسل گیا، بہت پین ہو رہی ہے، لگتا ہے موچ آ گئی ہے، پلیز ہیلپ می۔ تانیہ فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ویدان کی طرف بڑھا کر کہتی ہے، تو ویدان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو تانیہ جان بوجھ کر اس کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ ویدان بہت پین ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، تانیہ نکلی آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے۔ حوریا تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تانیہ کا یوں ویدان کے قریب ہونا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ تانیہ کا سر پھاڑ دے۔ تانیہ تم یہاں صوفے پر بیٹھو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ویدان اسے خود سے الگ کر کے صوفے پر بیٹھتا ہے۔ نہیں ویدان، مجھے لگتا ہے کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، مجھے ہسپتال جانا چاہیے، ہمیں ہسپتال جانا چاہیے، سچ میں بہت پین ہو رہا ہے، تانیہ بھرپور ایکٹنگ کے ساتھ کہتی ہے۔ ارے تانیہ آپی آپ کو کیا ہوا؟ کومل جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کہتی ہے۔ او ویدان بہت پین ہو رہی ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تانیہ کومل کا جواب دیے بغیر رو کر ویدان سے کہتی ہے۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر کو گھر پر بلاتا ہوں، تم تھوڑا صبر کر لو، ویدان تھوڑا سخت رویے میں کہتا ہے، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ شک ہو رہا تھا کہ تانیہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔
کومل جوس کا گلاس رکھ کر تانیہ کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تانیہ آپ ہی کیسے ہوا یہ؟ ابھی تو آپ ٹھیک تھی۔ کومل سے پوچھنے پر تانیہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ کومل مجھے خود پتہ نہیں چلا، میں اٹھنے لگی تھی اور گر گئی۔ اچھا بھائی آپ جلدی سے ڈاکٹر کو لے آئیں، دیکھیں نا آپ ہی تانیہ کو کتنی پین ہو رہی ہے۔ کومل معصومیت سے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تم بیٹھو اس کے پاس، میں ابھی آتا ہوں۔ وجدان یہ کہتا لاؤنج سے باہر نکل جاتا ہے۔ حوریہ بھی غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ حوریہ کمرے میں آ کر غصے سے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ہوتی کون ہے مجھ سے میرے وجدان کو چھیننے والی؟ میرا وجدان؟ یہ میں نے کیا کہا؟ حوریہ حیرانگی سے اپنے الفاظ دہراتے ہوئے کہتی ہے کہیں مجھے ان سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ جو بھی ہے وہ میرے شوہر ہیں اور میں انہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس وہ میرے ہیں۔ لیکن وہ مجھ سے خود دور ہو گئے تو میں نے تو انہیں بیوی ہونے کا حق بھی نہیں دیا۔ حوریہ پریشانی سے سوچتی ہے امی نے ٹھیک کہا تھا، مجھے ان کا حق دے دینا چاہیے۔ میں اب انہیں خود سے دور نہیں کر سکتی، میرے پاس ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں انہیں نہیں کھو سکتی۔ حوریہ مسلسل بیڈ پر بیٹھ کر اپنا ایک پاؤں ہلا رہی تھی۔ وجدان ڈاکٹر کو لے کر آیا تو اس نے تانیہ کے پاؤں کا معائنہ کر کے پٹی کر دی اور یہ بھی کہا کہ کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس معمولی سی پاؤں میں موچ آئی ہے جس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد انہیں آرام مل جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر مجھے تو بہت پین ہو رہی ہے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سی موچ ہے؟ تانیہ جلدی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تانیہ چپ رہو۔ وجدان اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے تو وہ فوراً چپ ہو جاتی ہے۔ تانیہ منصوبہ بنا کر آئی تھی کہ وہ کچھ دن یہاں پر رکے گی، لیکن اس کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وجدان حارث کو کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آ کر تانیہ کو لے جائے۔ کومل اس کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، تب تک حارث آ جائے گا۔ وجدان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وجدان کیا میں کچھ دن یہاں نہیں رہ سکتی؟ تانیہ اسے آواز لگا کر کہتی ہے نہیں۔ وجدان بنا پلٹے جواب دے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ دیکھ رہی ہو کومل، تمہارا بھائی مجھے یہاں رہنے سے منع کر رہا ہے، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ تانیہ منہ بنا کر کہتی ہے نہیں تانیہ بھی، یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ یہاں پر رہ سکتی ہیں، میں بھائی سے بات کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ کومل اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے تو تانیہ مسکراتی ہے تم بہت اچھی ہو کومل، آپ بھی بہت اچھی ہیں، بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تب تک آپ یہ جوس پئیں۔ کومل یہ کہہ کر کچن میں چلی جاتی ہے اور تانیہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتی ہے۔ اب آئے گا مزہ کھیل میں، کب تک دور رہو گے وجدان مجھ سے؟ اب آئے گا مزہ کھیل میں، کب تک دور رہو گے وجدان مجھ سے؟ تانیہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے سوچتی ہے۔ جب وجدان کمرے میں آتا ہے تو حوریہ بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ حوریہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے تو وجدان اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں۔ حور تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وجدان اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا میرا پوچھنا؟ حوریہ منہ پھلا کر کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تم نے پہلے کبھی ایسے پوچھا نہیں تو اس لیے۔ اچھا تو اب میں نے پوچھ لیا تو بتائیں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ تم نے کھا لیا؟ نہیں۔ اور کومل نے؟ اس نے بھی نہیں کھایا، ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب آپ آئیں گے تو پھر ساتھ مل کر کھائیں گے۔ اچھا کومل تو تانیہ کے ساتھ کھانا کھا لے گی شاید، تو تم ہم دونوں کے لیے کمرے میں لے آؤ۔ اوکے آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اوکے۔ وجدان واش روم میں چلا جاتا ہے حوریہ کھانا لینے۔ السلام علیکم پرنسس، حارث لاؤنج میں کومل کو دیکھ کر کہتا ہے وعلیکم السلام۔ کومل خوشی سے کہتی ہے کہاں ہے تانیہ؟ حارث ادھر ادھر دیکھ کر کہتا ہے وہ واش روم میں ہے۔ اچھا اور تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے پرنسس، ناراض ہو مجھ سے؟ حارث اسے بغور دیکھ کر کہتا ہے نہیں تو میں نے کیوں ناراض ہونا ہے آپ بھلا؟ کومل کوئی بات تو ہے بتاؤ۔ حارث دونوں آئی برو اٹھا کر سنجیدگی سے کہتا ہے میں نے کہا نا میں ناراض نہیں ہوں، تو مان لیجئے
कैसे मान लूँ प्रिंसेस, तुम्हारा मुंह बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो है। कोमल हारिस को देखकर खुश तो हुई थी, लेकिन फिर उसे सुबह वाला वाकया याद आ गया। जब वो उसे कॉलेज से पिक करने गया तो वहाँ कोमल की दोस्त ने हारिस के साथ हाथ मिलाया था और हारिस ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं है, और आप आइंदा मुझे कॉलेज से लेने नहीं आएंगे, कोमल मुंह भुला कर कहती है। हारिस को अब समझ आ गया था कि वो क्यों क्यों इस तरह का रिएक्ट कर रही थी। उसे भी सुबह वाली बात याद आ गई थी। ओह, तो प्रिंसेस सुबह वाली बात से नाराज़ है। कौन सी बात? मैं तो किसी बात से नहीं नाराज़। जो मर्ज़ी करें आप, मुझे क्या। कोमल आंखें घुमा कर कहती है, अच्छा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छी बात है। हारिस सोफे पर बैठ कर संजीदगी से कहता है, क्या अच्छी बात है? यही कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सही है ना। अब तो मैं सोच रहा हूँ शादी भी कर लूँ। कब तक कमारा रहूँगा? तुम बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो उसे जानबूझ कर तंग कर रहा था। वो देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। वैसे भी अब तो वो 17 साल की होने वाली थी, तो हारिस अब उसे अपने प्यार के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पहले उसके दिल की भी जानना चाहता था। शादी? आप शादी करेंगे? किससे करेंगे? कोमल दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर लड़ने वाले मूड में पूछती है। ढूंढ ढूंढ लूँगा कोई, अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ। हारिस लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहता है, ठीक है, अगर कोई मिली तो बता दूंगी। और हाँ, तानिया आपी ने कुछ दिन यहाँ पर रहना है तो आप जा सकते हैं। वो आपके साथ नहीं जाएगी। कोमल भी लापरवाही से कहती है, क्यों भाई, वो क्यों नहीं जाएगी और यहाँ उसका क्या काम? हारिस एकदम संजीदा होकर कहता है, ये मेरे चाचा का घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? आप आप भी तो जब दिल करता है यहाँ आ जाते हैं। तानिया लाउंज में आते हुए कहती है, हाँ तो मैं यहाँ आता हूँ, रहता तो नहीं ना। और तुम्हारा पाँव कैसा है? मुझे तो लगा था कि तुम चल नहीं पाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। हारिस अपनी बहन को देखकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, अब पेन कम है, और मैं इस बार यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी? चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कोमल, तुम जाओ और वजदान को बुला कर लाओ, उसे उसे मिलकर जाऊँगा। ओके, मैं बुला कर लाती हूँ भाई को। भाई, मुझे यहाँ रहना है, मुझे नहीं जाना। तानिया कोमल के जाते ही हारिस से कहती है, तानिया तुम यहाँ नहीं रह सकती, अब आंटी यहाँ नहीं है, जब वो आएंगी तब आ जाना, अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े। हारिस गुस्से से कहता है तो वो चुप हो जाती है। भाई हारिस, भाई आए हैं, भाई आपको बुला रहे हैं। कमल वजदान के कमरे में आकर कहती है। वो दोनों खाना खा रहे थे। ओके गुड़िया, मैं आता हूँ, वजदान ने कहा और वो बाहर चली गई। मैं हारिस से मिलकर आता हूँ, वजदान अपना खाना ख़त्म करते हुए उठते हुए कहते हैं। जी ठीक है। हुरिया मुख्तसर कह कर हाजा बी को आवाज़ लगाती है। उसके साथ बर्तन उसके हाथ में बर्तन भिजवा देती है। आज मैं वजदान के लिए अच्छा सा तैयार होती हूँ। हुरिया ये सोचते हुए अलमारी की तरफ बढ़ती है। क्या पहनूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन सा कलर पसंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुरिया उदासी से कहती है। फिर उसकी नज़र एक डार्क ब्राउन फ्रॉक पर पड़ती है जिसका गला बैक से थोड़ा डीप था। उसने कुछ सोचते हुए उसे बाहर निकाला। ये पहन लेती हूँ, लेकिन इसका गला थोड़ा बड़ा है, पर वो मेरे शौहर हैं तो कोई मसला नहीं है। वो खुद से सोचते हुए खुशी से तैयार होने लगती है। अब वो खुद भी चाहती थी कि उनके दरमियान के सारे फासले ख़त्म हो जाएं। वो उसका शौहर था, कब तक वो उससे लाताल्लुक़ रहती? और फिर जब वो बीमार थी, जिस तरह वजदान ने उसकी केयर की थी, उस दिन से तो हुरिया को उससे प्यार हो गया था। हुरिया ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। गोरे रंग पर डार्क ब्राउन कलर बहुत सूट कर रहा था। उसने अपने बाल स्ट्रेट किए और कमर पर खुले छोड़ दिए। फेस फेस पर सवाए रेड कलर की लिपस्टिक और मस्कारे के उसने कुछ नहीं लगाया था। वो खुद को आईने में देखकर खुद ही शर्मा रही थी। अस्सलाम वालेकुम वजदान भाई, हारिस वजदान के गले लगते हुए कहता है। वालेकुम अस्सलाम। कुछ खाया है तुम लोगों ने? वजदान पूछता है। यार सब खा लिया है हमने, सोचा जाते वक्त तुमसे मिलता जाऊं। अच्छा, और अपनी बहन को ध्यान से लेके जाना, इसके पाँव में लगता है कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है।
ویدان تانیہ کی طرف دیکھ کر طنز کرتا ہے۔ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، انجیکشن لگانے کے بعد پین کم ہو گیا ہے۔ تانیہ فوراً نظریں جھکاتے ہوئے کہتی ہے، اچھا، پھر تو اچھی بات ہے، اب تم آرام سے اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اچھا پھر یار ہم لوگ چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، حارث وجدان سے کہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ پرنسس، یاد سے میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا۔ حارث جاتے وقت کومل کے کان میں سرگوشی کرتا ہے تو وہ اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے۔ پرنسس، آنکھیں تو نہیں دکھاؤ، کیوں معصوم بندے کی جان لینی ہے؟ حارث ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نہ چپ چاپ چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ یہاں سے کوئی ہڈی وڈی چڑھوا کر جانا پڑے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ان کے جانے کے بعد کومل اپنے بھائی کو گڈ نائٹ بول کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وجدان اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گائز، آگے سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو میں آپ کو پھر سے بولوں گی کہ آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ یہ میرا فرسٹ ناول ہے اور یہ میں نے عام طریقے سے ہی لکھا ہے، جیسے کہ ہم عام ناول لکھتے ہیں۔ میں کوئی پروفیشنل رائٹر تو تھی نہیں، تو خیر پھر بھی میں نے کوشش کی لکھنے کی۔ میری جو گرو ہے، جیسے کہ ہم گرو بول لو یا استاد بول لو، میری جو استاد ہے، گرو تو سوری انڈیا میں کہتے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں۔ میری استاد ہیں آمنہ طارق، وہ کافی اچھی رائٹر ہیں، تو انہوں نے میری ناول لکھنے میں کافی اچھی ہیلپ کی تھی اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے میں نے یہ ناول کمپلیٹ کیا تھا۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے واچ ٹائم شو ہوتا ہے، تو جو لوگ ناول کو پڑھ رہے ہیں مجھے ایک دفعہ کمنٹ کر کے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کیا کریں گے نا اور بتایا کریں گے کہ آپ کو ناول کیسا لگتا ہے، تو میں کوشش کیا کروں گی کہ آپ کو لانگ سے لانگ ایپیسوڈ دیا کروں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اب آگے تھوڑا سا ناول رہ گیا، 800 پیجز کا ہے، شاید ہم نے 400 تو پڑھ لیے ہیں، تو تھوڑا سا ہی رہ گیا، تو میں کوشش کروں گی کہ ہم اسے جلدی ختم کر دیں۔ اس کے بعد میں نے 2 انٹرسٹنگ سے ناول لکھے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک کا نام ہے تیری دیوانی اور ایک تھا خاموش نصیب، تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اگر اس پر رسپانس اچھا ہوا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگتا ہے۔ سوری، اتنی باتیں میں نے اس لیے درمیان میں کی کیونکہ آپ لوگ فرسٹ سے سکپ کر دیتے ہوں گے نا۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ وجدان جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو سامنے حریہ کو تیار ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کہیں جانا ہے کیا؟ وجدان اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے۔ نہیں تو، حریہ شرماتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان اسے شرماتا دیکھ کر اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتا ہے۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وجدان اس کے پاس ہو کر کہتا ہے۔ اچھا تو پھر میری منہ دکھائی تو دیں۔ حریہ نظریں جھکائے ہوئے آہستہ آواز میں کہتی ہے۔ منہ دکھائی؟ وجدان حیرانگی سے کہتا ہے، تو حریہ شرما کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیتی ہے۔ وجدان سمجھ آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا حق دینے کو تیار ہے، تو وہ نرمی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتا ہے۔ حور، میری طرف دیکھو۔ وجدان محبت سے اسے پکارتا ہے تو حریہ شرماتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھا کر وجدان کی طرف دیکھتی ہے اور پھر فوراً اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی ہے، تو وجدان کھل کر ہنستا ہے۔ I love you حور، تم سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اس وقت۔ وجدان پیار سے کہتا ہوا اس کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا ہے اور اسے کس کے گلے لگاتا ہے۔ حور، وجدان خمار سے بڑی آواز میں کہتا ہے۔ حریہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وجدان اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پیار سے پوچھتا ہے۔ یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ حریہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتی ہے تو وجدان اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بیڈ سے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور میری صدا ہو تم، میری پہلی اور آخری وفا ہو تم، چاہا تمہیں چاہت سے بڑھ کر، میری زندگی میں چاہت کی انتہا ہو تم۔ وجدان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے۔ حریہ مسکرا کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ حور، آنکھیں کھولو اور محسوس کرو میرے پیار کو۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ وجدان اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجی، آپ بہت اچھے ہیں،
پتہ نہیں کب کیسے لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ حوریا نظریں جھکائے ہوئے کہتی ہے، پیار ہے تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ ہم آنکھیں آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا۔ ودان اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ حوریا جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، ہائے صدقے جاؤں میں تمہاری صدا پہ۔ ودان دوبارہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہتا ہے، اچھا تو میری منہ دکھائی؟ حوریا بات بدلتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تو میری پیاری بیگم صاحبہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی اچانک یہ سب کچھ کریں گی، ورنہ میں منہ دکھائی لے کر آتا۔ وردان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب بھی نہیں لے کر آئے تھے؟ اور یہ منہ بنا کر کہتی ہے، نہیں، تب تم نے ٹائم مانگا تھا تو اس لیے نہیں لایا تھا، اور کمرہ بھی نہیں ڈیکوریٹ کروایا تھا، کہیں تم کنفیوز نہ ہو جاؤ۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ وہ اداسی سے کہتی ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن وہ تمہیں کل ملے گا۔ وردان کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے، کیسا سرپرائز؟ حوریا خوشی سے کہتی ہے، سرپرائز تو کل ملے گا، اور سرپرائز بتایا نہیں کرتے۔ مطلب اب مجھے کل تک انتظار کرنا پڑے گا آپ کے سرپرائز کا؟ جی بالکل۔ وردان سیریس انداز میں کہتا ہے، اوکے میں چینج کر لوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حوریا خود کو نارمل کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، بیگم صاحبہ کب تک ہماری قربت سے بھاگتی رہیں گی؟ وردان اٹھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے کہتا ہے، تو حوریا کے کان کے لوں تک سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے وردان کے سینے کے ساتھ اپنا ماتھا لگا دیا۔ وردان کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سن کر حوریا مزید گھبرائی تھی۔ وجی مجھے سچ میں نیند آ رہی ہے۔ حوریا دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے کہتی ہے، اوکے تم چینج کر لو، آج کی رات ابھی تمہیں آزادی دی، لیکن خود کو تیار کر لو میری قربت کے لیے کل تک۔ وردان پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے تو حوریا کو اپنے وجود میں کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف چلی جاتی ہے تو وردان اپنی بیوی کو جاتا دیکھ کر مسکراتا ہے، شادی کریں گے؟ اس کا مطلب مجھے بھول جائیں گے وہ؟ کومل کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، پر انہیں شادی تو کرنی ہی ہے، مجھے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ ہمیشہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے نا؟ کومل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی دوست کی کال آ جاتی ہے۔ السلام علیکم مائرہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام کومل، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تم اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں یار، وہ ہم لوگ لاہور ماموں کے پاس گئے تھے، اس لیے نہیں کالج نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں بھی بتانا بھول گئی، میں موبائل ادھر ہی چھوڑ گئی تھی، گاڑی میں جب بیٹھے تب یاد آیا کہ موبائل تو گھر ہی رہ گیا۔ اچھا صحیح، اور بتاؤ پھر کتنا انجوائے کیا تم نے؟ کومل بد دلی سے پوچھتی ہے۔ کیا بات ہے کومل، تم مجھے اپسیٹ لگ رہی ہو؟ مائرہ فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں مائرہ، تم اپنی بتاؤ، کیسا لگا وہاں جا کر؟ یار وہ تو میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن تم اپنی بتاؤ، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے جیسے تم پریشان ہو۔ مائرہ یار، وہ حارث شادی کی بات کر رہا تھا۔ کومل اداسی سے کہتی ہے، کیا اس نے تمہیں پرپوز کیا؟ ارے نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھی سی لڑکی ہے تو بتاؤ۔ وٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگا وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ مائرہ مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن آج اس نے سیریس میں کہا کہ وہ شادی کرے گا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو مائرہ، میں نے کبھی اس کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کیا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ خود کو ہی میں نے تصور کیا۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ کومل، میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ایزی ہو جاؤ، مجھے پورا یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مائرہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ہاں اب سوچنا بند کرو اور آرام سے سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ مائرہ اسے پیار سے کہتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مائرہ، گڈ نائٹ، اور ہاں صبح کالج آتے وقت پلیز کوئی حل نکال کر آنا یار۔ ہاں یار، تم پریشان نہ ہو، گڈ نائٹ۔ مائرہ یہ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ کومل فون رکھ کر بیڈ پر لیٹتی ہے اور آنکھیں مون لیتی ہے۔ وہ بھی حارث کو پسند کرتی تھی، لیکن اس سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ اب جب اس نے کہا کہ وہ شادی کرے گا تو اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ وہ حارث کو بتا دے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے. وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی، لیکن 15 سال کی جب وہ ہوئی تو اسے حارث سے پیار ہونا شروع ہو گیا تھا. حوریہ نائٹ سوٹ پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو وجدان بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے لیٹا تھا. حوریہ خاموشی سے کمرے کی لائٹ بند کر کے سائڈ لیمپ جلا کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. اس کا دل عجیب سی کیفیت سے بڑا گھبرا رہا تھا. مائی لیڈی، لگتا ہے بہت نیند آ رہی ہے. وجدان فوراً آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتا ہے. جی نیند تو واقع آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. حوریہ نروس ہو کر کہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ. لیکن وجدان جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتا ہے. لیکن حوریہ وجدان کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے. لیکن یہ آج تم مجھ سے دور ہو کر نہیں سوگی، میرے کندھے پر سر رکھ کر میرے ساتھ سونا پڑے گا. وجدان سیدھا ہو کر اپنی بازو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے. اب اب ایسے تو آپ کے بازو میں پین ہوگا. میں ایسے ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں. حوریہ شرماتے ہوئے کہتی ہے. نہیں، مجھے پین نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے پاس ہونے سے تو مجھے سکون ملتا ہے حور. وجدان محبت سے چور الفاظوں میں کہتا ہے. حوریہ شرماتے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھ کر اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹ جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میری طرف منہ کر کے لیٹو نا. وجدان اس کے کان کے قریب جھک کر کہتا ہے. نہیں، میں ایسے ٹھیک ہوں. حوریہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی ہے. اچھا لیکن میں ایسے ٹھیک نہیں ہوئی، چلو میں خود ہی محنت کر لیتا ہوں. وجدان یہ کہتا اس کی کمر کے ساتھ اپنا چوڑا سینہ لگا کر اس کے پیٹ پر بازو رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. حوریہ آنکھیں بند کر کے سانس روکے ہوئے تھی. سانس کیوں روک لی ہے میری جان؟ کچھ نہیں کہوں گا، بس ایسے لیٹا رہوں گا تمہارے پاس. وجدان اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے. حوریہ کے دل کی دھڑکنوں کی آواز وجدان کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے حوریہ کو اپنے قریب کرتے آنکھیں بند کر گیا. سو جاؤ حور. وجی مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی. حوریہ دھیمی آواز میں کہتی ہے. آ جائے گی، کوشش کرو. وجدان کے کہنے پر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے. سچ میں وجدان کے پاس ہونے سے اسے بہت سکون مل رہا تھا. کچھ دیر میں وہ دونوں ایسے ہی سو گئے. وجدان نے صبر کیا تھا کہ ایک دن ضرور حوریہ اس کے پیار کو اپنائے گی، اور آج سچ میں اس نے اس کے پیار کو اپنا لیا تھا. لیکن یہ صرف وجدان کو لگ رہا تھا. سچ بات تو یہ تھی کہ حوریہ تانیہ کی باتوں سے ڈر کر وجدان کے قریب آ رہی تھی. وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی. اسے وجدان سے پیار تھا، لیکن اب حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا. چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. ہاں، ایپیسوڈ تب آئے گی جب آپ لوگ کمنٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے، یقین کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی. اور پلیز مجھے میسج کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اور ظالموں، کم از کم سلام کا ہی جواب دے دیا کرو. خیر، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.